السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں مذاکرات استنبول میں ہو رہے ہیں اور انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ دوپہر کو کچھ ایسی خبریں آئیں کہ شاید تیسرے دور کے بعد ڈیڈ لاک ہو گیا تھا اور اس کے بعد مذاکرات کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد یہ اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ ایک اور بیٹھک کے اوپر دونوں پارٹیز آمادہ ہو گئی ہیں اور اس وقت چوتھی بیٹھک پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری ہے۔ کوشش یہی ہے کہ اس سے کوئی بریک تھرو نکل کر آئے، لیکن سیکیورٹی ذرائع اس سے متعلق یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بنیادی اس میں وجہ افغانی جو ڈیلیگیشن ہے مذاکراتی، اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا رویہ ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا بھی آیا تیسرے دور میں جہاں پر افغانی وفد پاکستانی موقف دہشت گردی سے متعلق تسلیم کر رہا تھا، لیکن وہ انکاری تھا کہ ہم لکھ کر نہیں دیں گے، تحریری طور پر ہم آپ کو ضمانت نہیں دے سکتے جو پاکستان مطالبہ کر رہا ہے دہشت گردی سے متعلق۔ اب بہت سے اس میں مختلف پہلو ہیں، مختلف اس میں پیچیدگیاں ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنا طویل ہو رہا ہے اور جو اشارے مل رہے ہیں، اور ایک پوائنٹ تو ایسا بھی آیا جب بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا، تو پھر ایسے میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز بچ جاتے ہیں، یہ ذرا اپنے تجزیہ کاروں سے آج جانتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساری ڈسکشن کے لیے عمر چیمہ صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، سلیم صافی صاحب، ریما عمر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیمہ صاحب، اگر پاکستان کو تحریری طور پر کوئی ضمانت نہیں ملتی تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کیا آپشنز بچتے ہیں پاکستان کے پاس؟ اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو ہو رہا ہے وہی چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کا حل نہیں ہوا، اور تحریری ضمانت کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اس میں بھی آلریڈی جو طالبان ہے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ ماضی میں بھی بہت دفعہ کمٹمنٹ کر کے وہ اس سے پھر چکے ہیں، اور صرف یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو ٹی ٹی پی کو افغانستان میں بسانے کا معاملہ ہے، یہ جب افغان گورنمنٹ، یہ طالبان جو ہے دوبارہ گورنمنٹ میں آئی، یہ تب سے چل رہا ہے، اور پاکستان نے پہلے ان کو آفر کیا کہ ہم اس کی فنڈنگ کرتے ہیں، لیکن اسی خدشے کے پیش نظر کہ یہ پیسے بھی لے لیں گے اور بعد میں یہ وہ والا کام بھی نہیں کریں گے، ان کو ٹرانسفر بھی نہیں کریں گے ادھر، تو اس لیے پاکستان پیچھے ہٹ گیا۔ پھر ایک اور ہمارا ایک برادر اسلامی ملک درمیان میں آیا، فنڈنگ انہوں نے دی، اور پھر جو ہے وہ بھی بعد میں اسی نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ انہوں نے 2,000 جو طالبان فیملیز ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ان کو غزنی کے صوبے میں آباد کرنا ہے۔ اب وہ ان سے مزید پیسے مانگ رہے ہیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ریکارڈ دیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ آلریڈی موجود ہے، جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ تحریری طور پر آنے کے بعد یہ کون سا بعد میں کوئی انٹرنیشنلی کسی کوئی آربیٹریشن کونسل کے پاس معاملہ جانا ہے کہ وہ اس سے پھر گئے ہیں، لیکن تحریر کی پھر بھی ایک اپنی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے، اور پھر چونکہ اس ٹائم سالس بھی درمیان میں انوالو ہیں، لیکن وہ اس پر نہیں آ رہے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر اہم ہیں، کہ جو لوگ افغانستان کی سائڈ سے گئے ہوئے ہیں وہ حقانی گروپ کے ہیں۔ ایک تو انس حقانی ہے جو سراج الدین کا بھائی ہے چھوٹا، اور جو دوسرا ہے وہ ان کا ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہے، سراج الدین حقانی جو ہے وہ خود انٹیریئر منسٹر ہیں۔ یہ کیوں گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی کا ہی انفلوئنس ہے ٹی ٹی پی پر، جو اگر طالبان کو بھی اگر آپ فردر ڈائسیکٹ کریں کہ ان کے اندر بھی کئی گروپس ہیں، جن میں وہ گروپ جو کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے وہ یہ حقانی گروپ ہے۔ اور ستم طریفی دیکھیں کہ ہم پاکستان میں یہ سوچ رہے ہیں کہ حقانی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اساس ہے، لیکن یہ ہے اساسے اسی طرح ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے اپنے انالیسز جو ہے نا وہ خواہشات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور وہ اکثر غلط ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ اس میں ریالٹیز جو ہے کہ ہم ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو اب ان کے ساتھ جن کو ہمارے بہت سارے لوگوں کے نزدیک یا ایک بہت ایک عام متاثر تھا کہ یہ ہمارا اثاثہ ہیں، وہ اثاثے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مذاکرات ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے، یا جو کمٹمنٹ ہم ان سے چاہ رہے ہیں وہ اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں، اور جو پاکستان کا ویسٹرن بارڈر پر جو سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنا ہوا ہے وہ انہی اثاثوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ لیکن عمر چیمہ صاحب، ہچکچاہٹ ہے کیوں؟ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریری طور پر لکھ بھی دیتے ہیں تو اس کی کوئی بائنڈنگ تو ایز سچ ہوگی نہیں، گو کہ اس کو آگے جا کے کلیئر بھی کر لیتے ہیں ہم ریما سے، بٹ اتنا مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر زبانی بات ہوگی نا، زبانی بات میں گنجائش باقی رہ جاتی ہے،
کہ وہ کہیں گے کہ نہیں فلاں بات یہ نہیں ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں گرے ایریاز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب آپ تحریری طور پر ہوتے ہیں نا، تو تحریری جو آپ کا ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو سوچ کر لکھنا پڑتا ہے یا ایگری کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا مطلب بنے گا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی کوئی دو ممالک کے درمیان کوئی ایک پہرے کا بھی کوئی ایک تحریری معاہدہ ہوتا ہے نا، تو ایک ایک لفظ پر بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ ورڈ نہیں ہے، یہ ہم استعمال کریں گے. اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ نے وہ پوری کرنی ہے. تو لہٰذا وہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر تک بات ہی نہ آئے. اب جو باقی دو ممالک ہیں بظاہر ان کو اس طرح سے کر کے درمیان سے نکل جائیں کہ جی ہم نے اس پر عمل کریں گے، بعد میں وہ باتیں جو ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گی. تو وہ بھی اسی طرح ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ لینے کی کوشش کریں گے. پاکستان کا اسی لیے اصرار ہے کہ یہ باتیں تحریری طور پر آ جائیں، تاکہ جن لوگوں نے ان کا محاسبہ کرنا ہے یا ان کو پوچھنا ہے، جو ان کے ہمارے جو دوست ممالک ہیں، تو ان کو پتا ہو کہ الٹیمیٹلی بات ہوئی کیا. تو سر اگر تحریری طور پر نہیں آتا تو کیا اس کا مطلب سمجھے کہ سیز فائر ختم، پھر اس کے بعد ہم کوئی اور شکل دیکھ سکیں گے، یا پھر کیا آپ آگے کا خاکہ یا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ علینا، اس میں ایک اور ہمارے لیے سبق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے دنوں جب مذاکرات شروع ہوئے تو ادھر کئی لوگ جو ہیں وہ بڑی ڈوبگی بجا رہے تھے کہ وہ عمران خان کی بات سچی ہو گئی. عمران خان کہہ رہے تھے مذاکرات کریں. اب اس میں اب مذاکرات ہوئے ہیں اور یہ دوسرا تیسرا راؤنڈ چل رہا ہے. کیا ہوا کہ مذاکرات کا بھی فائدہ نہیں ہے. ہم یہ لوگوں نے تصور کیا ہوگا کہ مذاکرات سے الٹیمیٹلی مسئلے کا حل نکل آتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ آپ کا ایک بیلنس آف پاور ہے کہ جب آپ اپنا ایک تحفظ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو تب آپ کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن ضرور ہونا چاہیے نا کہ دوسری سائڈ اگر آپ کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتی، آپ کو جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر سکتی، تو پھر اس کے بعد آپشن کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جنگ کا آپشن ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہم جو ہے کہ طاقت کے لیے مسئلہ حل کریں گے، جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی وہ جیت جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بعد سے دوبارہ وہی معاملہ شروع ہوگا جو پہلے چل رہا تھا. یہ بڑا تشویشناک ہے کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر افغان سرکاری ذرائع کو کوٹ کر کے ان کے جو نیشنل ٹی وی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر کچھ ہوا تو پھر ہم بھی جواب دیں گے. اس صورتحال کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن نیما صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا آپشنز ہیں اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا درمیان میں کوئی ڈیڈ لاک ہوتا ہے، تحریری طور پر نہیں ضمانت دی جاتی پاکستان کو، قانونی آپشنز پاکستان کے پاس کیا کیا ہیں؟ کیونکہ کل ہم جب بات کر رہے تھے تو یہاں پر یہ ڈسکس بھی ہوا کہ پاکستان کو پہلے تو سفارتی دباؤ بڑھانے کے اوپر جانا چاہیے. وہ کون سے فورمز ہیں جہاں پر پاکستان جا سکتا ہے ایسی صورت میں جب افغانستان حکومت کو تو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا پوری دنیا میں کہیں، تو وہ معاملہ کتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے؟ جی شکریہ علینا. بالکل بہت پیچیدہ معاملہ ہے پاکستان کے لیے. بہت مطلب اس کی جو گریوٹی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. تو میرا نہیں خیال سٹیٹس کو سسٹینیبل ہے. ہر روز ہم سنتے ہیں اتنے ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں ان اٹیکس میں. پورا ایک خطہ ہے پاکستان کا جو جہاں پہ زندگی نارمل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ اتنا امپیکٹڈ ہے. اور اگر ایک خطہ آپ کے ملک کا اتنا افیکٹ ہو رہا ہے اس دہشت گردی سے تو وقت مطلب زیادہ وقت نہیں ہے کہ اور بھی آپ کی جو ٹیریٹری ہے وہ ولنریبل ہو سکتی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت سیریس مسئلہ ہے. میں یہ کہوں گی کہ ایسے معاملات میں میرے پاس کیونکہ زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، وہ ہماری ریاست کے پاس ہے، ہمارے اداروں کے پاس ہے، تو ٹو این ایکسٹینٹ انہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. وہ وے کر رہے ہوں گے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں. جب ہمارے پاس کوئی کانکریٹ پرپوزل آئے گا کہ یہ پاکستانی ریاست کرنے چلی ہے، پھر ہم اس کو اسیس کر سکتے ہیں مختلف یارڈ سٹکس پہ کہ وہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. لیکن ایسے معاملات میں کیونکہ میرے پاس اتنی انفارمیشن یا نالج نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے بارڈرز پہ، کیا ہو رہا ہے ان ٹاکس پہ، میں کچھ زیادہ حتمی رائے یا کوئی پرپوزل یا ریکمنڈیشن نہیں دے سکتی. میں قانون پہ 2-3 باتیں کر سکتی ہوں. ایک تو کیونکہ یہ بات ہوتی ہے کہ کیا پاکستان اپنے دفاع میں افغانستان کی ٹیریٹری پہ اٹیک کر سکتا ہے کہ نہیں. اب یہ بین الاقوامی قوانین جو ہیں اس میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہے
کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل نے قطر میں حماس پہ سپوزڈلی اٹیک کیا تھا، انہوں نے یہ آرگیومنٹ یوز کی تھی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی اور ملک میں بھی ہو یا نہ ہو، وہ سیلف ڈیفense کے زمرے میں آتا ہے. تو اسرائیل، امریکہ، برطانیہ یہ سیلف ڈیفense کو نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ بھی لاگو کرتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی اگر ایک اور ملک پہ اٹیک کر رہے ہیں تو اس ملک پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے جہاں وہ ہیں، جہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. یہ سیلف ڈیفense کے زمرے میں آتا ہے. میں اس انٹرپریٹیشن سے اگری نہیں کرتی. جو ایک زیادہ مانی جاتی ہے سنجیدہ ڈیفینیشن، جو زیادہ اسٹیٹس جن کو اگری کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک اور اسٹیٹ پہ تب اٹیک کر سکتے ہو اگر اس کا کوئی کنٹرول ہو ان نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ جو کسی اور ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں. سمپل الفاظ میں اگر ہم پاکستان یہ آرگیو کر سکے، جو پاکستان کر سکتا ہے، کہ افغان طالبان کا کچھ حد تک کنٹرول ہے ٹی ٹی پی پہ، اور وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر رہا کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کریں، یہ چیز اہم ہے. صرف یہ ثابت کرنا ضروری نہیں، کافی نہیں ہوگا کہ وہ انویلنگ ہیں یا انکیپیبل ہیں. آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ وہ کچھ حد تک کنٹرول کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو. یہ بہت ضروری ہے، اور میرا خیال ہے یہ کیس ہے جو پاکستان کو بنانا ہے. اگر انہوں نے کل کو ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ایسا نہ ہو، جنگ جو ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ثابت ہوتی، ایک بہت ہی لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، امید ہے ایسا نہ ہو، لیکن یہ کیس بنانا پاکستان کو پڑے گا کہ افغان طالبان کچھ حد تک کنٹرول میں ہیں ٹی ٹی پی کے. اور دیکھیے پاکستان یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا حصہ ہے. یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو پیریوڈک رپورٹنگ جاتی ہے مختلف ممالک کی طرف سے کہ وہ کس قسم کا دہشت گردی فیس کر رہے ہیں اور وہ کس قسم کا رسپانس اس پہ دے رہے ہیں، کیا وہ ڈپلومیٹکلی انگیج کر رہے ہیں کہ نہیں. پاکستان کو پوری طرح سے یہ فورم استعمال کرنا چاہیے، اور اپنی لینگویج یہ بہت اہم ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے جو ہمیں انٹرنیشنل لاء میں جو اہمیت رکھتا ہے کہ ان کو ایک لنک دکھانا ہے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی میں. اگر وہ یہ دکھا سکتے ہیں تو وہ یہ کیس بنا سکتے ہیں کہ انہیں افغان ٹیریٹری پہ آرمڈ جو ہے انٹرونشن وہ کرنا ان کے لیے ضروری سمجھا ہوگا. یہ میں کہوں گی لیگلی. آپ نے ٹریٹیز کی بات کی، دیکھیں یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کی تحریری جو ہے اگریمنٹ ہے وہ سائن ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے اس میں بہت سی اس کی قسم ہو سکتی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ اس طرح کی لینگویج پہ افغان طالبان اگری کریں جو وینا کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز پہ جس پہ اپلائی ہو. پھر وہ اس کی جو ایک حیثیت ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر ایک اور ٹریٹی ہے جو گورن کرتی ہے، دونوں پارٹیز پہ بائنڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں اور بھی فورمز دیے گئے ہیں کہ اگر کسی کی طرف سے خلاف ورزی ہوتی ہے وہ کیا کر سکتا ہے. مجھے اس لیے ڈاؤٹ ہے کہ اس طرح کی زبان ہوگی، کیونکہ وہ ٹریٹی اس اگریمنٹ پہ لکھا ہونا چاہیے کہ اٹس گورنڈ بائی انٹرنیشنل لا. سو مجھے نہیں معلوم افغان طالبان کس حد تک اگری کریں گے اس طرح کی لینگویج پہ. بٹ دین آپ کا جو سوال تھا کہ کس حد تک لیگلی بائنڈنگ ہوتے ہیں اگریمنٹس، وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کو کس فارم میں ہے، ایگزیکٹلی ان میں کیا لکھا گیا ہے. اگین میں تھوڑی ایبسٹریکٹ بات کر رہی ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہوگا یا نہیں، لیکن دس از دا گورننگ لا ان دونوں معاملات میں کہ اگریمنٹ ہوتی ہے تو کیا لا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے کسی اور ملک کی ٹیریٹری پہ اٹیک کرنا ہے تو کیا قانون ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں اور کروں گی، چھوٹی سی بات کہ ایز اے سٹیزن پاکستان میں رہتے ہوئے اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے جیسے بھی ریلیشنز ہوں، افغان طالبان ایک عام افغان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. وہ الیکشن لڑ کے نہیں آئے، وہ بائی فورس پاور میں آئے ہیں. تو پاکستان میں بھی میں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ ریسسٹ مذاق، ریسسٹ کامنٹری ہو رہی ہے جو افغان لوگوں کے خلاف ہے، جو چاہے پاکستان میں ہے یا افغانستان میں ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے، اس میرا خیال ہے لیول پہ نہیں اترنا چاہیے. چاہے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے، عام لوگوں پہ آپ کو وہ اپنا غصہ نہیں اتارنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کہیے گا. سر کل بہت سی باتوں کے اوپر ہم نے غور بھی کیا، آپ نے تجاویز بھی دی، بٹ اس وقت جہاں پر معاملہ ہے آپ کے پاس سر اطلاعات کیا ہیں؟ کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی وہاں پر جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیڈ لاک بھی ہے، سٹیل میٹ بھی ہے؟
मैडम शेख, सवाल पर आने से पहले मैं बिल्कुल ये क्लियर करना चाहता हूँ, रीमा साहबा की बात ठीक है, बल्कि एक दिन मुझे साफ़ी साहब ने भी यही बात कही, और सम टाइम बंदा वो गुफ्तगू में ऐसा फ़ील होता है कि बंदा लेफ़्ट राइट हो जाता है। तो अफ़गान लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तालिबान हुकूमत से हम डायरेक्ट कोई जंग नहीं लड़ना चाहते, या हमारी कोई उनसे, हमने उन पर हमला नहीं करना। हमारा मसला है दहशत गर्दों का जो वहाँ पनाह लेके बैठे हैं, हमारा मसला है उन कैंपों का जहाँ से लोग आते हैं और दहशत गर्दी करते हैं, हमारा मसला है उन लोगों का जो खारजी हैं, जो दहशत गर्द हैं, जो एक हराम चीज़ को जहाद समझकर अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाते हैं। और मुझे तो इस हवाले से पता नहीं यानी वो किस इस्लाम पर कारबंद हैं, कौन सा इस्लाम वो पेश कर रहे हैं कि जिसमें इस्लाम तो कहता है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। और आप किस तरह कोई मुसलमान, अल्लाह को मानने वाला, नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, कुरान को मानने वाला, किस तरह किसी मासूम लोगों को थोक के हिसाब से कत्ल कर सकता है? कैसे मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। जहाँ तक आपने कहा कि इतलात क्या है, यही हैं जो आपके पास हैं, और उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन किया जा सकता है कि कोशिशें की जा रही हैं, ख़ास तौर पर तुर्किया कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब कोशिश कर रहा है और कतर कोशिश कर रहा है सारे, कि किसी जॉइंट स्टेटमेंट पर पहुंचा जाए, मुज़ाकरात ख़त्म यानी ख़त्म ना हो, जारी रखा जाए और होप बरकरार रखी जाए। इस पे काम हो रहा है, और ये बिल्कुल ठीक है कि तातुल है, ये बिल्कुल ठीक है कि अफ़गानिस्तान यानी तालिबान हुकूमत की तरफ से तातुल है। जहाँ तक सवाल है मैडम शेख, हमारी खुश नसीबी देखिए या स्याबख्ती देखिए कि हालात भी वही हैं, सूरत हाल भी वही है, और कल भी जो बात की वो सवाल भी वही है और जवाब भी वही है। मैडम शेख, आपने अभी आपके सवाल में है कि 18 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में अब तक पेशरफ्त नहीं हो सकी, कोई नतीजा नहीं निकल सका, तहरीरी ज़मानत देने से इनकार कर दिया अफ़गान हुकूमत ने। और एक साथ ये भी है दुम छल्ला इस सवाल के साथ कि अभी भी हतमी पेशरफ्त की उम्मीद है, अभी भी कतर और तुर्किया और सऊदी अरब कोशिशें कर रहे हैं, और अभी भी एक और बैठक बाकी है। और आखिरी बड़ा मज़े का फ़िक्रा है कि अगर अफ़गानिस्तान तहरीरी ज़मानत नहीं देता तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचता है? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि अगर अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत तहरीरी ज़मानत दे देता है तो क्या आपको यकीन है कि वो उस तहरीरी ज़मानत पर कायम रहेगा? जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं, यानी वो टीटीपी, वो खारजी, वो दहशतगर्द जिनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है तालिबान हुकूमत, जिनकी फ़ाइनेंशियल मदद कर रही है तालिबान हुकूमत, जिनको पनाह दे रखी है तालिबान हुकूमत ने, जिनका नज़रिया एक है और जो दोनों एक दूसरे की ताकत हैं, आप मुझे बताएं उसमें क्या आप कह सकते हैं कि वाकई ये तहरीरी ज़मानत के बाद कुछ इसका ऑप्शन निकल सकता है, या तहरीरी ज़मानत के बाद ये कोई आगे बात बढ़ सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी उनको, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खदशा या सबसे बड़ा डर ये होगा कि 3 और मुल्क भी इसमें शामिल हैं, लेकिन किसी मौके पे कोई भी बहाना बनाकर वो ये तहरीरी ज़मानत से फिर जाते हैं, तो फिर वहाँ कौन सा अवाम की मुंतखब शुदा नुमाइंदे बैठे हुए हैं? तो मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये तहरीरी ज़मानत मिले या ना मिले, दोनों सूरतों में हमें जाना एक ही ऑप्शन की तरफ है, और वो ऑप्शन है आखिरी दहशतगर्द तक का पीछा, आखिरी दहशतगर्द ठिकाने तक का पीछा। आपने दोहा में मुज़ाकरात कर लिए, आपने मुआहदा भी कर लिया, आपने इस्तांबुल में भी 2 दौर भुगता लिए, अब आप काबुल में कर लें, बाद में अफ़गानिस्तान में इस्लामाबाद में कर लें, जितने और मुज़ाकरात करने हैं कर लें। सऊदी अरब और तुर्किया और कतर तो शामिल हैं, और सारे 57 मुसलमान मुल्कों को शामिल कर लें। ऑप्शन एक ही है मैडम शेख, ऑप्शन है हमारी तरफ से। आप देखिए, हमारी तरफ से तो हम तो दूसरे एंड पे है ना, रिसीविंग एंड पे। हम तो रोज अपनी लाशें उठा रहे हैं, हम तो रोज अपने प्यारों को दफना रहे हैं,
ہمارا تو ایک سادہ سا سمپل سا مطالبہ ہے جو پوری دنیا میں ہر ملک کو حق حاصل ہے کرنا، کہ آپ کے ملک سے آتے ہیں لوگ اور یہاں خون کی ہولی کھیلتے ہیں، آپ ان کو روکیں۔ آپ کے مشکل وقت میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی صرف 2 جملے، آپ کی 80% جو طالبان کی عادت ہے وہ یہاں رہی، مشکل وقت میں پناہ لے رکھی تھی انہوں نے، آپ کے افغان مہاجرین کو ہم نے لیا، آپ کے لیے ہم نے سارا کلچر تباہ کیا، آپ کے لیے ہم نے اپنا آپ کو برباد کر لیا، آپ کے لیے پوری دنیا کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا۔ تو اب آپ سے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ یہ جو 6-7 ہزار لوگ ہیں ان کو لگام دیں، لیکن چونکہ پیچھے بھارت ہے، آگے افغانستان ہے، طالبان حکومت ہے، آگے خارجی ہیں، $1 ارب کی آفر ہے، ابھی بہت سارے ڈالر آنے ہیں، بھارت کا سفارت خانہ کھل گیا ہے، تو یہ کوئی اتنی آسان گیم نہیں ہے۔ آخر پہ آپ کو بتانا پڑے گا اپنی طاقت سے کہ نہیں، اب 0 ٹالرنس ہے، ہارڈ سٹیٹ ہے، آخری دہشت گرد تک کا پیچھا کرنا پڑے گا اور آخری دہشت گرد ٹھکانے تک کا پیچھا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا پوائنٹ آ گیا بھٹی صاحب، اس کے اوپر ذرا مزید سوال بھی بنتا ہے، صافی صاحب کا تجزیہ بھی لیں گے، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان کے مذاکرات کے اوپر۔ سلیم صافی صاحب آپ کہیے گا، سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ طالبان حکومت کے اوپر حملہ بھی تصور نہ ہو، لیکن پھر آپ اگر افغانستان کے اندر کوئی ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں یا وہاں سے سرپرستی ہو رہی ہے تو افغانستان کے اندر جا کے ان کو آپ نشانہ بھی بنائیں، ان کا صفایا بھی کریں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ظاہری بات ہے جب پاکستان افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کرے گا تو طالبان تو اس کو اپنے خلاف کارروائی تصور کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم جس طرح پہلے جواب دیا تو اس کے بعد جواب بھی دیں گے، اس کے بعد تو جنگ کی صورتحال ہوگی۔ ایگزیکٹلی سر، تو یہ بتائیں اب پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ اب ہم نے کل بہت سے مختلف پہلوؤں پر بات کی، آج بھی کہیں نہ کہیں اسی طرف بات جا رہی ہے کہ ایک طرف ہم کھڑے ہیں کہ کائنیٹک آپشن پاکستان کے پاس موجود ہے، دوسری طرف سفارتی دباؤ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جہاں پر صورتحال آ گئی ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ پاکستان اس سے حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو دونوں ممالک کے تعلقات کا معاملہ ہے یہ انتہائی پیچیدہ سبجیکٹ ہے، اور اس کو سمجھنا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں خود کافی اس پہ غور کرتا رہا کہ یہ دونوں ممالک یہ کیا دوست ہیں یا دشمن ہیں، تو میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان اور افغانستان اسی طرح کے دوست ہیں جس طرح پاکستان اور سعودی عرب ہیں، اور اسی طرح کے دشمن بھی نہیں ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا ہے، کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مواقع ان کو ملے تھے جب انڈیا سے ہماری جنگیں تھیں، اس میں افغانستان نے حصہ نہیں لیا۔ اس کے لیے میں نے ایک ٹرم استعمال کیا ہے جو فرسٹ کزن کے لیے ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، تربور کا۔ تو یہ تربور ولی والا رشتہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور جو 2 کزنز ہوتے ہیں ان کی زبانیں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف چلتی ہیں، ان کا ایک دوسرے کے بارے میں رویہ بھی سخت ہوتا ہے، لیکن باہر سے جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامد کرزئی نے میرے ساتھ ایک انٹرویو میں سلالہ کے بعد جب میں نے ان سے کہا کہ اگر پاکستان اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے، حالانکہ امریکی افواج افغانستان میں بیٹھی تھی۔ تو اس تعلق کے پھر سماجی رابطے جتنے ہیں اور تجارتی رابطے جتنے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا سافٹ پاور ہے پاکستان کے پاس۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہ جو افغان ریفیوجیز کا معاملہ تھا اس کو بھی ہم نے قبل از وقت اور غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا، اور وہ بیچارے اس معاملے میں رل رہے ہیں حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس طریقے سے ہم ان افغانوں کو بھی اپنا مخالف بنا چکے یا بنا رہے ہیں۔ اور پھر جس کی طرف ریما نے اشارہ کیا کہ بعض لوگ سوشل میڈیا پہ یا پھر دوسرے فورمز پہ جو تمام افغانوں کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ادھر سے تلخی آتی ہے۔ اچھا، اب کیا کیا جائے، سوال یہ ہے اصل میں۔ تو ایک آپشن تو ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان جو چائنا اور سنٹرل ایشین کنٹریز کو ساتھ لے کے ان سے بات کرے۔
دوسرا آپشن اب بھی یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت عجیب ریلیشن شپ ہے ان دو ممالک کے. پاکستان میں اب بھی بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن میں سے کوئی طالبان کا استاد ہے, جن میں سے کوئی طالبان کے ساتھ کسی زمانے میں مورچے میں لڑا ہے. ان لوگوں کو ان کا ایک جرگہ بنا دیا جائے, جرگے کے ذریعے افغان اپنے معاملات کو حل کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو ان کا ایک جرگہ, اور پاکستان میں جو لوگ مذاکرات کے حامی ہیں مثلا اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی ڈالا جا سکتا ہے تاکہ ان پر بھی یہ تمام حجت ہو جائے. تو ایک پاکستانیوں ہی کا, وہ پاکستانی جو افغان طالبان کے حامی رہے ہیں اور جو افغان طالبان پہ اثر رکھتے ہیں, ان کا ایک جرگہ بنا کے ان کے ذریعے بھی بات کی جا سکتی ہے. سر ایک اور چیز بتائیے گا, یہ کیسے تعلق اسٹیبلش ہو سکتا ہے یا کیا ہمارے پاس اس سے متعلق اطلاعات موجود ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے سرپرستی ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کی, تو وہ ہم کیس بنا کر, مدعا بنا کر مختلف ممالک میں سفارتی طور پر بھی اور مختلف قانونی طور پر بھی فورمز پر اٹھا سکیں؟ یہ تو اب قانونی لحاظ سے تو زیادہ میں نہیں سمجھتا, لیکن دیکھیں بنیادی طور پر جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت طالبان کو حکومت دلوائی گئی, تو اس دوحہ ایگریمنٹ میں بھی یہ نقطہ شامل تھا کہ افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اس کو بنیاد بنا کر ہم امریکہ اور اس طرح کی طاقتوں سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیا ثبوت موجود ہے ہمارے پاس سر؟ جی یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے؟ یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو صافی صاحب نے ابھی بات کی ہے, کوئی اس کے اوپر اپنی رائے دینا چاہتا ہے چیمہ صاحب یا بھٹی صاحب میں سے؟ اگر پوچھ سکوں صافی صاحب سے. آف کورس ریما. صافی صاحب, کیونکہ میرے پاس اس پہ انفارمیشن نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, کیا پاکستان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ افغان ٹیریٹری استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں اٹیکس جو لانچ ہوتے ہیں اس کے لیے؟ اس کا ثبوت ہے, یا یہ بھی ثبوت ہے کہ افغان طالبان اسسٹ کر رہے ہیں یا کسی طرح کا ان کا کنٹرول ہے ٹی ٹی پی کے اوپر یا ان کے اوپر جو پاکستان کو اٹیک کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کا تو میں نے سنا ہے ہمارے پاس ایویڈنس, لیکن افغان طالبان کا رول کیا ہے ڈائریکٹلی ٹی ٹی پی کے اوپر, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں 2 مرتبہ جو مذاکرات ان کے ساتھ براہ راست ہوئے تھے پچھلی حکومت میں, اور تو وہ تو ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوئے تھے, تو وہ تو کابل میں ہوئے تھے, مردان یا چارسدہ میں نہیں ہوئے تھے, وہ کابل میں ہوئے تھے. تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پہ تھی. اور اب اگرچہ اس روز جنگ کے بعد مفتی نور ولی جو ان کے امیر ہے, انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ خیبر ایجنسی سے بول رہے ہیں اور خیبر ایجنسی میں ہیں. اور اب افغان طالبان کا بھی یہ موقف ہے کہ وہ افغانستان میں نہیں ہیں بلکہ آپ کے پاکستان میں ہیں. لیکن وہ جو مذاکرات کے 2 دور ہوئے تھے وہ تو کابل میں ہوئے تھے, وہاں پہ ہوئے تھے. دوسرا جہاں تک اثر و رسوخ کا تعلق ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی افغان پاکستانی طالبان کے امیر ہیں, یہ لوگ افغان طالبان کے امیر کی بیعت کر چکے ہیں. اور بیعت جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ بیعت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ امیر کے حکم سے سریمو انحراف کا بھی نہیں سوچ سکتے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ ان پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. اگر فزیکل کنٹرول اور باقی وسائل کے لحاظ سے کنٹرول نہ بھی ہو, تو میرے خیال میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ بیعت والی بھی ہے کہ انہوں نے افغان طالبان کے امیر المومنین کی بیعت کر رکھی ہے. اور اس لیے پاکستان نے ایک ڈیمانڈ یہ بھی رکھا ہے کہ وہ امیر المومنین یہ کہہ دے کہ پاکستان میں جہاد حرام ہے. سر ایک اور بھی تو اس میں بات, جو ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ آئی تھی ابھی کچھ عرصے پہلے, میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو واشنگٹن پوسٹ کی, جس میں یہ ثبوتوں کے ساتھ واضح کیا گیا تھا کہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا وہ غائب ہے, جس کی سرپرستی افغان طالبان نے کرنی تھی, اور وہ بلکہ ملا ان کے ہاتھوں میں افغان دہشت گردوں کے, جس میں تحریک طالبان پاکستان اور داعش وغیرہ بھی شامل تھے. تو یہ تو بلکہ ان کی رپورٹ تھی امریکی, اس سے بھی تو تعلق نہیں. یہ تو اس وقت اکٹھے لڑ رہے تھے
यहाँ पे पाकिस्तान में हमने ये मफरूज़ा गढ़ दिया था कि टीटीपी अलग है और वो बुरे हैं और टीटीए वाले अच्छे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में तो वो इकट्ठे लड़ रहे थे और उस वक़्त वो और भी पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जा चुके थे आखिरी मरहले के लिए। भट्टी साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। जो इलाके जी तो जो इलाके टीटीपी के कंट्रोल में थे, तो उन इलाकों में अमरीकियों ने जो असलहा छोड़ा था वो ज़ाहिरी बात है तालिबान को, नहीं ये वो छोड़ा गया वो वाला असलहा नहीं, ये वो असलहा था जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में, वो आपको याद नहीं है, एक पूरा इदारिया था जिसमें बताया गया था कि एक गोदाम है जिससे पता नहीं कितना तखमीना लगाया गया था, ये असलहा इसकी ये ट्रैकिंग हुई हुई थी, वो उनके हवाले किया गया था। लेकिन फिर बाद में तालिबान से जब पूछा गया कि वो कहाँ पर है तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, कुछ उसमें से आधा ब्लैक मार्केट में, कुछ गुम होने की इत्तलात और बाद में कार्रवाइयों में था। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं, उनका ज़रा पॉइंट लेते, फिर आई हैव टू टेक ब्रेक। एक तो मैडम शेख, अभी आपने जैसे कहा ना, साफ़ी साहब की तरफ आप गई कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि हमने दहशतगर्दों के पीछे जाना है और हमारी तालिबान हुकूमत से कैसे जंग नहीं होगी। मैं वो बात कर रहा था कि हम नहीं लड़ना चाहते, हमारी तालिबान हुकूमत से जंग नहीं है, लेकिन जाहिर है जब पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ अटैक करना पड़ेगा, तो फिर तो हम तो यही कह रहे हैं कि जब अगर दहशतगर्दी और दहशतगर्द नहीं रुकते तो फिर आपसे ही जंग होगी। तो वो मैं उस सेंस में कह रहा था कि हमें उनसे कोई नहीं है, हमें तो सिर्फ ये है कि वो जो उधर से आकर इधर अटैक करते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैडम शेख के या अभी रीमा साहबा ने, साफ़ी साहब ने बड़ा तफसील से जवाब दिया, बिल्कुल सबूत हैं। सबूत ये भी हैं कि कितने दहशतगर्द दाखिल हुए अफ़गानिस्तान से, कितनी दहशत गर्दियाँ की, कितने फ़ीसद इजाफा हुआ इन 4 सालों में तालिबान हुकूमत के दौर में। और सबूत ये भी हैं कि वो लॉजिस्टिक भी उनको फराम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एड भी उनको दे रहे हैं, पनाहगाहें भी उनको दे रखी हैं, और तभी तो उनके साथ हम बैठते हैं, तभी तो उनसे ये कह रहे हैं। अगर वो उन्होंने कभी ये थोड़ा कहा है कि हमारे तो कंट्रोल में नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है या हम कोई नहीं है। तो सारी तरह के सबूत हैं, और सारी तरह के सबूत तुर्किया को भी दिए गए हैं, कतर को भी दिए गए हैं, सऊदी अरब से भी बात की गई है और इनको भी दिए गए हैं। जी तो लीना, मैं ये सिर्फ कहूँगी कि इंटरनेशनल लॉ में आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का जो राइट टू सेल्फ डिफेंस के बारे में है, उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर एक स्टेट एक्टर, जैसे यहाँ पे अफगान तालिबान जो हैं, अगर उनकी नॉन स्टेट एक्टर्स जो टीटीपी है उन पे सब्सटैंशियल कंट्रोल है, तो टीटीपी का अटैक पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा समझा जाएगा कि उसके खिलाफ पाकिस्तान अगर अफगान टेरिटरी में अटैक करता है वो सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में आएगा। ये जो कानूनी सिचुएशन है वो ये है। अगर हम सब्सटैंशियल कंट्रोल शो कर सकते हैं, जो साफ़ी साहब और भट्टी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास उसका एविडेंस है, तो ये डिप्लोमेटिकली भी सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है टू मेक अ केस कि पाकिस्तान हक के दिफा इस्तेमाल कर रहा है, राइट रखता है। ठीक है, उमर चीमा साहब, आप इससे क्या मतलब लेते हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। आप इसको किस तरह से तज्जिया करेंगे? क्या कुछ लोग इसका तज्जिया ऐसे कर रहे हैं कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बढ़ सकती हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या ये समझा जाए, या फिर बराह रास्त अफगानिस्तान कोई ना कोई कार्रवाई करेगा? मेरा है कि जब आप बातें जंग में होते हैं तो आपने एक रिस्क को कैलकुलेट किया होता है। ये तो मुमकिन नहीं है कि हम ये तवक्को करें कि या हम ये चाहें कि हम उनके ठिकानों पर जाकर अफगानिस्तान में बमबारी करेंगे और उनके लिए उधर से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। इवन वो रिएक्शन कोई जवाब नहीं भी दे सकते, फिर भी उन्होंने अपनी अवाम को मुतमिन करने के लिए कुछ ना कुछ और नहीं तो प्रोपेगेंडा वर्ल्ड में बताना है कि हमने फलां जगह पर बमबारी की है। इस दफा भी जब लास्ट टाइम हुआ तो वो तो कहीं लाहौर भी पहुंच गए थे, पूरा उनका इंडिया का वो टेक्स्ट बुक अप्रूव हुई थी प्रोपेगेंडा की, लाहौर भी फतह हो गया है और पता नहीं कौन कौन सी जगह हो गई। तो हमें उसके लिए तो तैयार रहना चाहिए। और मेरे ख्याल कि ये कैलकुलेशन है, अगर आप पिछले 4 साल से उनको ये बात कर रहे हैं कि टीटीपी को लगाम दें, और ये भी जो हमने हमला किया है, या जिस तरह जो रीमा पूछ रही थी जिस हमले का, इसके बारे में भी इनको 6 माह पहले इनको खबरदार करना शुरू हुए थे कि अगर अब दोबारा हुआ तो फिर हम जवाब देंगे, इनके ठिकानों पर आकर हमला करेंगे। तो लिहाजा ये तो अब एक चॉइस है हमारे पास ऑप्शन को नहीं है। यानी या तो फिर ये है कि टीटीपी जो है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, टीटीपी को नहीं कर सकते तो जो भी उनका सपोर्टर है हम उसके
وہ جس جگہ پر بھی ہیں وہ موجود ہیں تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے. تو یہ تو ایک چوائس ہے, اس میں رسک کا ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہے. طالبان کی طرف سے اس کا ایک ریئیکشن آ سکتا ہے اور اس کے لیے پہلے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بھی تیاری تو کی ہوگی. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ بریک لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آپ کے سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک. عمر چیمہ صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں. چیمہ صاحب, پوچھا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے بہت سے افسران کو گرفتار کیا جا رہا ہے. سر, آپ کے پاس اس سے متعلق کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک قسم کی ہیں. ان پر جو الزامات لگے ہیں وہ زیادہ بدعنوانی کے ہیں کہ کرپشن میں ملوث ہونے کے. اور جو اس سے بھی سنگین الزام ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا نام استعمال کیا گیا ہے لوگوں سے پیسے بٹورنے میں. اور اب یہ ہے کہ جہاں تک بدعنوانی کے الزام ہے وہ تو فردر ان کی تصدیق اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک وہ تھا, وہ ڈکی بھائی تھا کہ اس سے بھی پیسے لیے گئے ہیں. تو یہ الزام جو ہے اس کو ایک مزید تقویت اس ٹائم ملی ہے کہ جب انہوں نے اس بارے میں شکایت بھی درج کرا دی ہے کہ تقریباً کوئی 1 کروڑ کے قریب ان سے بھی پیسے لیے گئے ہیں. تو یہ بڑا ڈینجرس ہے. یعنی کہ اوور آل آپ دیکھیں جو ایک سائبر کرائم کا کے جو آفیشل ہیں وہ بڑا ان کا ایک پیوٹل رول ہے کہ ایسے ٹائم پہ کہ جب ہم ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہے ہیں تو اگر وہ بھی اس ایجنسی کو ایک دھندے میں ایک تبدیل کر دیں تو یہ انتہائی خطرناک پوائنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ obviously جو ہم تک ابھی تک باتیں آ رہی ہیں وہ وہی ہیں کہ جو باقی دوسری سائڈ سے آ رہی ہیں وہ تو بھی اندر ہی لوگ ان کے قید ہیں. پتہ چلے گا کہ آگے انہی کا محکمہ اس نے ان کو گرفتار بھی کر لیا ایف آئی اے کی وہ کسٹڈی میں. تو جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اوور آل پورا جو اس کی ریویمپنگ ہوگی, پوری ٹیم جو ہے وہ چینج ہوگی. وہ بعد میں آنے والے کتنے اچھے ہوں گے یہ بھی وقت ہی بتائے گا. سر, لیکن یہ سوال یہ بھی تو ہے نا کہ ایک کیس میں تو ہائی لائٹ ہو گیا, کیا باقی چیزوں میں بھی اب فیصلہ کیا جائے گا کہ اوور آل دیکھا جائے گا کہیں مزید بدعنوانی تو نہیں ہو رہی, یا پھر بس اس کو کیس ٹو کیس بیسس پہ ہی دیکھا جائے گا اگر شکایت آئی تو؟ علینا, یہاں اوور آل زیادہ ایک میجر ریئیکشن ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک کیس آیا اس پہ ہو گیا. نہیں تو ان کے متاثرین کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ بھی ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کی کہانیاں, کسی سے کوئی بٹ کوائن لے لی ہیں, کسی سے کوئی اسٹیبل کائن تھے اس بنیاد پہ ان کو پکڑ لیا اور ان سے پیسے بٹورتے رہے. تو اس میں تو کئی کیسز ایسے بھی ہیں کہ جو عدالتوں میں چل رہے ہیں. ایک کیس میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جس میں ایک بندہ کچھ 2018 سے عدالت میں گیا ہوا ہے اور اس سے انہوں نے بٹ کوائن چرا لیے تھے اور وہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا. تو یہ بڑی اوور آل ایک لالیسنس والی سچویشن. بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب. ریما, آپ سے سوال کرتے ہیں. اگلا پوچھا جا رہا ہے کہ پشاور میں طلباء کے کم داخلوں کے باعث 9 ایسے سبجیکٹس ہیں جن کے انڈر گریجویٹ پروگرامز کو بند کر دیا گیا ہے. صوبے کی سب سے بڑی یہ یونیورسٹی ہے جس میں ایسے فیصلے نے تشویش پیدا کر دی ہے. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ علینا, بالکل درست تشویش پیدا کی ہے. یونیورسٹی پشاور اس کی ایک بہت گلوریس پاسٹ ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے, بہت ہی ایک سینٹر آف ایجوکیشن سمجھا جاتا تھا ایک وقت تک. تو سوال ہے کہ وہ کیوں اس سچویشن میں ہے کہ آپ کو 9 ڈپارٹمنٹس بند کرنے پڑے, اور اس میں اتنے اہم ڈپارٹمنٹس ہیں, ہسٹری ہے, جیوگرافی ہے, ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ہے. تو لو انرولمنٹ کیوں ہے, اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ یہ میں نے پڑھا ہے ایک رپورٹ میں کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے ایجوکیشن یونیورسٹی آف پشاور میں, اور بہت سستے کالجز کھول دیے گئے ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹس پریفر کرتے ہیں ایڈمیشن لینا. سو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ معاملہ ہے. لیکن دوسری چیز جو بہت زیادہ پرابلمٹک ہے میرے لیے, اور وہ اور آپ پروونسز کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں, اوور آل ہماری ہائر ایجوکیشن کو افیکٹ کرتی ہے, وہ ہے جو ایگزیکٹو کا کنٹرول ہے, حکومت کا کنٹرول ہے, جس طرح کی ان کی انٹرفیئرنس ہے ہماری ہائر ایجوکیشن میں. یونیورسٹی آف پشاور میں بھی یہی ہے. ہم لوگ کے پی میں اکثر جو ہے پی ٹی آئی کی اوور آل پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, بٹ جو ایجوکیشن میں حال کیا گیا ہے کے پی میں, اس کے بارے میں بھی سوال پوچھنے چاہیے کے پی کی حکومت سے کہ کیوں اس طرح کی دخل اندازی ہوتی ہے وہاں پہ ہائر ایجوکیشن میں, کیوں فنڈز جو ہیں جو ملنے چاہیے ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو نہیں ملتے, کیوں اس طرح سے ان کو پرائیورٹائز نہیں کیا جاتا کہ اس طرح کی سچویشن نہ بنے کہ اتنے ڈپارٹمنٹس بند کیے جائیں.
سو میرا خیال ہے یہ سب سوالات ہیں جب ہم کے پی کی بات کرتے ہیں. ابھی تو گورنمنٹ بھی نہیں بنی وہاں پہ. اب آپ دیکھیے ہمارا المیہ کہ پولیٹیکل منوورنگز ایسی ہیں, آپ جو سی ایم ہیں انہیں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے, حکومت نہیں بن رہی, اور ایکچولی ڈے ٹو ڈے لائف کے پی میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس طرح افیکٹ ہو رہی ہے کہ آپ کی جو مین ایجوکیشنل ایک ہب ہے اس کا یہ حال ہے. تو کے پی کی جو گورننس ہے اس پہ بہت زیادہ اسکروٹنی, اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ اس جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کا ایک پہلو اس سے بھی ملتا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, جہاں آپ کی ساری باتیں بالکل درست ہیں وہاں سبجیکٹس کو دیکھا جائے, جیوگرافی, ہسٹری, ہوم اکنامکس, باٹنی, زولوجی, یہ میرا خیال ہے اس کے اوپر یہ پہلو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کہیں یہ چلتی بدلتی دنیا کے ساتھ آؤٹ ڈیٹڈ تو نہیں ہو گئے ہوم اکنامکس جیسے سبجیکٹس. اس کی وجہ سے شاید طلبہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. اب بدلتی دنیا کے ساتھ مختلف سبجیکٹس ہیں جیسے کمپیوٹرز اور پھر اس کی کئی برانچز جس میں شاید زیادہ انٹرسٹ ہو. بالکل, لیکن وہ بھی آفر ہوتے ہیں نا. دیکھیے جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا وہ صرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پریکٹیکل فیلڈ میں اپلیکیبل سبجیکٹس ہیں صرف وہ پڑھائیں. ہر سبجیکٹ کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے, اور یہ چلیں آپ اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ہوم اکنامکس پڑھنا چاہیے اب یا نہیں, لیکن جیوگرافی, ہسٹری, ڈیولپمنٹ اسٹڈیز, یہ تو دنیا میں ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا جاتا ہے, تو یہ کیوں بند ہوئے؟ تو میرا خیال ہے ہر سبجیکٹ کو آپ مختلف طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں, پر یونیورسٹیز سینٹرز لرننگ کا ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ پریکٹیکلی صرف آپ دیکھیں کہ ان کا کیا رول ہے, کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ریما عمر صاحبہ. صافی صاحب سے سوال کرتے ہیں اگلا. صافی صاحب, کے پی اسمبلی کی جانب سے گوجری زبان کو پارلیمانی زبان کا درجہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اچھا اقدام ہے, ہم آہنگی کو فروغ دے گا؟ اچھا اقدام ہے میرے خیال میں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سوات اور کوہستان کے ایک بڑے علاقے میں گوجری زبان بولی جاتی ہے, تو اگر ان کی زبان کو بھی پارلیمانی زبانوں میں شامل کر دیا گیا ہے تو میرے خیال میں اس سے ہم آہنگی کو فروغ ملے گا اور اچھا قدم ہے. بہت شکریہ. بھٹی صاحب, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ رانا تنویر صاحب نے 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کی بات کی ہے, انہوں نے کہا بڑی ضرورت ہے اس وقت. یہ واقعی ترمیم گورننس میں بہتری کرے گی؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا سر اس وقت کیا ریلیونس ہے رانا صاحب کی یہ بات کرنے کا؟ جی بالکل ہونی چاہیے, میں تو اس کے حق میں ہوں, کیونکہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت انہوں نے اپنے لیے سیف ہیون بنا لیے تھے, اختیارات بہت زیادہ صوبوں کو دے دیے تھے, مرکز بالکل فارغ ہو گیا, اور خاص طور پر پیسوں کے حوالے سے تو مالی سال کے پہلے دن ہی مرکز جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو اب بہت ساری باتیں سنی جا رہی ہیں, دیکھتے ہیں اس میں کیا رانا صاحب نے بات کیوں کی ہے اس وقت پر؟ اس لیے کی ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, تو اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری تبدیلیاں, NFC ایوارڈ میں تبدیلی ہو, ججز کے تبادلوں میں تبدیلی ہو, ایک آئینی عدالت بنے, بہت ساری باتیں سنی جا رہی ہیں, اور صوبے نئے بنے. تو اس لیے اس میں بڑے وسیع پیمانے پر چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس لیے رانا صاحب سے پوچھا گیا ہوگا اور انہوں نے جواب دیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, شکریہ بھٹی صاحب, اجازت دیں, اللہ حافظ.